مسئلہ عدم سما پر 3 آیات مبارکہ آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس صفحہ نمبر 10 پر دلیل نمبر 4 انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ یہاں پر اللہ نے یسمعون کا تقابل الموتا سے کیا۔ یسمعون مقابل ہے الموتا کے، تو یہ تقابل تب بنتا ہے کہ یسمعون مقابل ہوتا ہے لا یسمعون کے، یعنی الموتا آدم سما میں اتنے عارف اور اشہر ہیں، مشہور ہیں کہ موتا کا مقابلہ یسمعون کے ساتھ ہے۔ تو موتا کہہ لیں یا لا یسمعون ایک ہی چیز ہے۔ تو اگر مردے سنتے ہوں تو الموتا کا تقابل یسمعون سے بن ہی نہیں سکتا، اس لیے بے اجماع المفسرین سب کے سب مفسرین اول تا آخر اس آیت میں صرف ایک ہی معنی کر رہے ہیں کہ یہاں اس تقابل کی وجہ سے کہ مردوں کو کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی فی عدم السماء، وہاں پر تو بات ہو گئی، لیکن یہ 4تھی آیت ہے، اس میں تمام مفسرین، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مفسر ہمیشہ پہلی آیت جو آتی ہے اس پر مفصل بات لکھتی ہے، تو یہ آیت سورت انعام کی ہے، اور وہ جو 3 آیات ہیں وہ النمل، الروم یا فاطر کی، وہ بعد میں آئی۔ اس مضمون کی پہلی آیت یہ ہے، اس پر آپ جتنی تفسیریں دیکھو گے سب کے سب نے جہاں صاف طور پہ یہی لکھا کہ مردوں کو تشبیہ ہے عدم سماع میں، نہ سننے میں، اور میں جو استدلال کر رہا ہوں وہ اس سے بھی اوپر کر رہا ہوں کہ جہاں یسمعون کا تقابل ہے الموتا کے ساتھ، تو مطلب ہے کہ الموتا کہہ لو یا لا یسمعون کہو، تو یسمعون کے مقابل الموتا کا ذکر خود بخود عدم سماع موتا کو لازم ہے۔ تو ہمارا اصل استدلال یہی یسمعون کا تقابل ہے الموتا کے ساتھ۔ اب اس پر آپ کے پاس بہت سارے حوالے لکھے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لو۔ علامہ محمد الامین بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اجل کفار الذین ہم کا موت الاجساد، یعنی کافر مثل مردوں کے ہیں
الذین لا یسمعون صوتا، الذین لا یسمعون صوتا، وہ معطل اجساد جو کوئی آواز نہیں سنتے، ولا یعقلون۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ مشبہ بہ مردوں کو بنایا، اور تشبیہ کا وہی قانون جو ساری تقریر سن چکے ہو، ولا یعقلون دعاء ولا یفقہون قولا۔ فی الفتوحات قولہ والموتى مقابل لقولہ انما یستجیب کأنہ قال والذین لا یستجیبون ولا یسمعون۔ اب دیکھا وہی بات کہ یسمعون کے مقابل کس کو لایا گیا ہے؟ الموتا کو، گویا الموتا کا ہو یا لا یسمعون کا ہو، یعنی مردوں کا نہ سننا اتنا ظاہر باہر ہے کہ الموتا کا لفظ قائم مقام ہے لا یسمعون کے، لا یسمعون کا قائم مقام ہے الموتا کا لفظ۔ یہ حدائق الروح والریحان۔ اسی طرح خازن بھی یہی کہتا ہے، اور تفسیر ابن جریر فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي عِدَادِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ صَوْتًا۔ اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی۔ کون سے مردے؟ الذین لا یسمعون صوتا۔ یہ سماع نافع کی نفی ہو رہی ہے یا اسماع کی ہو رہی ہے؟ یہاں تو اسماع ہے ہی کوئی نہ۔ لا یسمعون صوتن، وہ جو حبیب اللہ ڈیروی کا مناظرہ تھا، تو حبیب اللہ ڈیروی تو یہ شیخ الحدیث تھے، اور حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ یہ ان کے مقابلہ میں بالکل نوجوان تھے، اور وہ مناظرہ گجرانوالہ میں طے ہوا، منڈیالہ تیگا میں، اور ایک طرف سے سرفراز خان صاحب نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کی شکست میری شکست ہے، اور دوسری طرف سے سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا تھا۔ تو وہ مناظرہ 6 گھنٹے کا آڈیو ریکارڈ اب بھی موجود ہے، تو وہ سننے والا ہے۔ بہرحال اس میں مولوی حبیب اللہ ڈیروی کو جس طرح کی بدترین شکست ہوئی، اس طرح ممکن ہی نہیں، زبردست کر کے اتنا حواس باختہ ہو گیا۔ تو کہتا ہے تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، حوالہ دے رہا ہے تفسیر بے نظیر صفحہ 63 ہجری، اور زبدۃ المناسک کو پڑھتا ہے زبدۃ الحواسک، اور لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تو وہ مناظرہ وہ بیچارہ بالکل پزل ہو گیا، حالانکہ حضرت بالکل اس وقت جوان تھے اور وہ پرانا مدرس تھا اور شیخ الحدیث تھا۔ تو حضرت نے 2 حصے ہیں اس مناظرے کے، ایک سماع پر ایک حیات پر۔ تو پہلی تقریر میں حضرت نے یہ آیت پڑھی انما یستجیب الذین یسمعون۔ حبیب اللہ ڈیروی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بھئی اس آیت سے بھی استدلال کریں گے۔ اس نے سمجھا کہ اس نے تیاری کی ہوئی تھی انک لا تسمع الموتى پر، بھئی سماع نافع کی نفی ہے، اسماع کی نفی ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا تو اس نے پوری تقریر میں وہ تقریر پیش کی جو انک لا تسمع الموتى کا جواب ہے۔ جب فلاں اسماع کی نفی فلاں، تو روحانی صاحب نے کہا کہ وہ آیت تو جب میں پیش کروں گا نا تو پھر جواب دینا، جو میں نے پیش کی ہے اس کا جواب پیش کر۔ انما یستجیب الذین یسمعون،
اس دن ان کو پتہ چلا بھی ہوئے ادھر تو بہت صاف مسئلہ ہے، تو اس لیے ذرا خیال کرو، جہاں صفائی کا مطلب ہے مسئلہ وہ بھی صاف ہے، لیکن بحث مفسرین نے جہاں کی ہے کہ پہلی آیت یہ ہے اس مضمون کی۔ اب دیکھو، الموت الذین لا یسمعون صوتا ولا یاکلون دعاء ولا یفقہون قولا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ کافر مثل مردوں کے ہیں۔ کون مردے؟ جو کچھ نہیں سنتے، کچھ بھی، لا یسمعون صوتا ولا یاکلون دعاء۔ یہ اب اذ کانوا لا یتدبرون میں وہی بات آ رہی ہے، کافر بھی غور و فکر نہیں کرتے تو گویا کہ نہیں سنتے، اور مردے بالاصالت نہیں سنتے۔ علامہ آلوسی، یہ کون ہے؟ تفسیر ابن جریر۔ علامہ آلوسی سراج منیر خطیب فرماتے ہیں اجل کفار شبہہم بہم فی عدم السماع، شبہہم بہم فی عدم السماع یا عدم الانتفاع، عدم السماع، عدم سماع میں تشبیہ دی۔ امام عربیت علامہ زمخشری اس نے بھی یہی معنی کیا کہ فرماتے ہیں بے منزلۃ الموت الذین لا یسمعون، بے منزلۃ الموت الذین لا یسمعون انما یستجیب من یسمع کقولہ انک لا تسمع الموتى۔ یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان انک لا تسمع الموتى۔ یہ نیچے والی عبارت بھی دیکھ لو، وَهَؤُلَاءِ الْمَوْتَى یعنی الکفرہ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون فحینئذ یسمعون، فحینئذ یسمعون، جب زندہ ہوں گے اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اس وقت سنیں گے، اس سے پہلے سن سکتے نہیں۔ حینئذ یسمعون واما قبل ذالک فلا سبیل الی استماعہم، اور اس وقت سے پہلے ان کے سننے کی کوئی صورت نہیں۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں ہؤلاء کالموتى الذین لا یسمعون، یہ مثل مردوں کے ہیں۔ کون مردے؟ الذین لا یسمعون، جو مردے نہیں سنتے۔ بیضاوی جامع البیان۔ علامہ خازن فرماتے ہیں یعنی الکفار الذین لا یسمعون ولا یستجیبون، یعنی یہ کافر وہ ان مردوں کی طرح ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ امام راضی کی عبارت اوپر والی ہے، کبیر میں بھی اور مدارک میں بھی اوپر جو عبارت آئی نا کشاف والی، اسی کو امام راضی نے لیا، فحینئذ یسمعون اما قبل ذالک فلا سبیل الی استماعہم، کہ قیامت کے دن سے پہلے مردوں کے سننے کی کوئی صورت نہیں۔ یہی بات ابن عطیہ قال مجاہد وقتادہ والموتى یرید الکفار ہم بمصابۃ الموتى، کفار مردوں کے درجے میں سمجھو جبکہ نہیں دیکھتے ہدن کو ولا یسمعون، اور نہیں سنتے ہدایت کو۔ آگے
فرماتے ہیں ایجاز البیان والے بزرگ، انما یستجیب الذین یسمعون انما یسمع الاحیاء للاموات، سنتے زندہ ہیں نہ مردے۔ اس کے بعد پھر وہ پوری عبارت آ گئی ہے تفسیر کبیر کی کہ انما یستجیب الذین یسمعون، یعنی ان الذین تحرصوا علی ان یصدقوک بمنزلۃ الموتى الذین یسمعون الذین لا یسمعون انما یستجیب من یسمع کقولہ انک لا تسمع الموتى، ان المعنی وہؤلاء الموتى یعنی الکفرہ یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون فحینئذ یسمعون واما قبل ذلک فلا سبیل الی استماعہم، اس وقت سنیں گے، اس سے پہلے سننے کا کوئی راستہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ آگے ہے ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں، یہ بھی وہی عبارت ہے کہ بمنزلۃ الموت الذین لا یسمعون، یہ مردوں کے درجہ میں ہیں وہ جو نہیں سنتے۔ وانما یستجیب من یسمع، جواب وہ دیتا ہے جو سنے، کا قول ہی انک لا تسمع الموتى، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ کا فرمان انک لا تسمع الموتى۔ فتضافرت اقوال المفسرین ان قولہ والموتى یراد به الکفار سموا بالموتى کما سموا بالصم والبکم والعمي، فتشبیہ الکافر بالمیت من حیث ان المیت جسدہ خال عن الروح، میت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جسد جو خالی ہے روح سے۔ فیظہر منہ النتن، اسے بدبو، پیپ، کے اور کئی قسم کی بدبویں آتی ہیں۔ وَأَصْلَحُ أَحْوَالِهِ، اس کا بہتر حل ہے اس کو دفن کرنا مٹی کے نیچے۔ فالکافر روحہ خالیۃ عن العقل، تو کافر کی روح بھی خالی ہے عقل سے، ظاہر ہوتا ہے اس کا جہل باللہ اور مخالفتیں اس کی اللہ کے امر کے ساتھ۔ وعدم قبولہ لمعجزات الرسل، فاذا كانت روحہ خالیۃ من العقل کان مجنونا الی آخرہ۔ تو اسی طرح شیخ ابو حافظ یہ بزرگ ہیں، تفسیر اللباب یہ بھی 775 ہجری کے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بالکل وہی عبارت ہے بمنزلۃ الموتى الذین لا یسمعون، اور کقولہ انک لا تسمع الموتى، تو یہ آیت بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ کو کئی فوائد معلوم ہو گئے کہ انک لا تسمع الموتى میں بھی تشبیہ عدم سماع میں ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے۔ تو جب اور دوسرا انک لا تسمع الموتى کا جس طرح حضرت عائشہ نے معنی کر دیا، تو اسی طرح یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، یعنی یہ چوتھی دلیل ہے، 3 وہ اور 4 یہ چوتھی اسی تقریر پر ہے۔ اسی طرح قال الشیخ نظام الدین، یہ بھی وہی ہے لا یسمعون کا قول انک لا تسمع الموتى۔ آگے وہی عبارت آ رہی ہے فحینئذ یسمعون ثم الیہ یرجعون، فحینئذ یسمعون فاما قبل ذلک فلا سبیل الی اسماعہم۔ اب تو آ گیا اسماع، پہلے سنانے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جلالین شریف،
یہاں پر جلالین والا بابا بھی سیدھا ہے، انما یستجیبو دعاءک الی الایمان الذین یسمعون سماع تفہم و اعتبار بالموتى الکفار شبہہم بہم فی عدم السماع. کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس میں؟ فی عدم السماع، نہ سننے میں. کا ابو سعود الحنفی وہ بھی فرماتے ہیں الموتى الذین ہؤلاء منہم کا قولہ تعالی انک لا تسمع الموتى. آگے تفسیر فتح القدیر، ہم بمنزلۃ الموتى الذین لا یسمعون ولا یعقلون کا قولہ تعالی فانک لا تسمع الموتى. یہ آگے وہی عبارت آ رہی ہے علامہ آلوسی کی، ثم الیہ یرجعون فحینئذ یسمعون واما قبل ذلک فلا سبیل الی سماعہم. اس سے پہلے ان کے سننے کی کوئی صورت نہیں. تفسیر المعانی. تو یہ چوتھے نمبر پر اس میں نہ اسماع کی کوئی بات ہے اور نہ کوئی سماع نافع کی بات ہے. یہاں صاف معنی موجود ہے. مولانا سرفراز نے اس آیت کو نہیں چھیڑا اور نہ زیادہ تشبیہات کی طرف گیا، چپ کر کے ایسا ایسا پاؤں رکھ کے آگے. ہاں بھائی، دلیل نمبر 5، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. عدم تسویہ بین الاحیاء والاموات فی الادراک. بس استدلال مکمل ہو گیا. یہ مستقل دلیل ہے. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر، زندہ اور مردہ برابر نہیں. کس چیز میں برابر نہیں؟ کس چیز میں برابر نہیں؟ کھول کر بولو. کس چیز میں برابر نہیں؟ آدم تسویہ کس میں ہے؟ زندہ میں ادراک ہے، مردہ میں ادراک نہیں. زندہ اور مردہ برابر نہیں. زندہ میں ادراک ہے، مردہ میں ادراک نہیں. میرا خیال ہے اس پر تو بات کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا ذہن کہیں چل رہا ہے تو بالکل کوئی نہیں چلا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آدم تسویہ فی الادراک کی کیا دلیل ہے؟ بس ابھی تو جتنا اجرا ہو گیا نا، او شعبان سے رمضان بھی گیا، تو ابھی تو آپ کو خود زبردست پہنچنا چاہیے ٹارگٹ پر. یہ میں آپ کو جہاں بلوانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اجرا کریں.
ہاں بھئی کسی کے ذہن میں ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت؟ کیا فرق کیا تھا؟ ہائی میت میں کیا فرق تھا؟ ادراک. ہائی اور میت میں کیا فرق تھا؟ ادراک. 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 سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی نوم کی حالت میں ادراک نہیں تھا، حیات تھی، اور دونوں نہیں تھے، ادراک بھی نہیں حیات بھی نہیں. وہ سارے حوالے اسی چیز پہ لگیں گے. جتنے وہ حوالہ جات آپ کے پاس لکھے ہیں اس پر آئیں گے، اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن بنیں گی کہ ما یستوی الاحیاء والاموات، میت میں ادراک نہیں، ہائی میں ادراک ہے. تو عدم تسویہ کس میں ہے؟ ادراک میں. ادراک میں. اب یہاں پر اللہ تعالی نے 4 مثالیں دی. ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل. کتنی مثالیں؟ ما یستوی الاحیاء، یہ چوتھی ہے. پہلی ما یستوی الاعمی والبصیر، درمیان میں فعل نہیں آیا. ما یستوی الاعمی والبصیر میں تو آیا فعل ما یستوی، یستوی، لیکن لا الظلمات لا الظل، اور پھر آخر میں آیا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. وہاں پر آیا تو کیوں پہلے یستوی آیا پھر یستوی آخر پہ آیا؟ کہ اصل جو مقصد ہے وہ آخری مثال ہے. پہلی 3 مثالیں بطور تمہید کی ہے، اور آخری مثال اصل مقصود ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے ما یستوی داخل کیا ہے الاعمی والبصیر پر، اور وہاں پر بھی تفاوت فی الادراک، اور پھر ما یستوی داخل کیا الاحیاء والاموات پر، جو اصل چیز سمجھانی تھی یہ. تو اب سب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عدم تساوی فی الادراک اور اندھے اور بینا میں اتنا فرق نہیں جتنا زندہ اور مردہ کا فرق ہے. اندھا اور بینا میں عدم الادراک کا اتنا فرق نہیں جتنا زندہ اور مردہ میں ہے. تو یہاں تساوی فی عدم، تو وہ سارے حوالے جہاں فٹ ہوں گے فیمسک اللہ والے، فیمسک التی جہاں موت، انفکاک، عدم ادراک کی جتنی چیزیں آ رہی. خیر آؤ تو ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، وَأَمَّا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، باقی باتیں دیکھ لینا. وَأَمَّا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ وَإِنْ كَانُوا كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْجِسْمَ الْوَاحِدَ يَكُونُ حَيًّا مَحَلًّا لِلْحَيَاةِ فَيَصِيرُ مَيِّتًا مَحَلًّا لِلْمَوْتِ وَلَكِنَّ الْمُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ أَتَمُّ مِنَ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْأَعْمَى كَمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ يَشْتَرِكَانِ فِي إِدْرَاكِ اشیاء ولا کذالک الحی والمیت. ولا کذالک الحی کیف والمیت یخالف الحی فی الحقیقت لا فی الوصف علی ما تبین فی الحکمت الالہیہ. واما الاحیاء والاموات فالتفاوت بینہما
اکثرو اذ ما من میتن یساوی فل حی من کوئی مردہ بھی تو عدم تساوی کس میں ہے؟ ادراک. تفسیر کبیر. وَأَمَّا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْجِسْمَ الْوَاحِدَ يَكُونُ مَحَلًّا لِلْحَيَاةِ فَيَصِيرُ مَحَلًّا لِلْمَوْتِ فالمنافات بینہما اتم من المنافات بین الاعمی والبصیر، کیونکہ یہ دونوں مشترک ہیں فی ادراک ما ولا کذالک الحی والمیت یخالف الحی فی الحقیقہ لا فی الوصف. یہاں پر بھی وہ عبارت ہے. نائم اور میت کا فرق آیت فیم سے کلتی کا استظہار کر کے استدلال کریں. دلیل نمبر 6. چھٹی دلیل ہے واقعہ اصحاب الکہف. اس پر حوالے آپ پڑھ چکے ہیں. اصحاب الکہف تو یہاں استدلال ہے دلالت النص سے. دلالت النص سے جب نائم توفی من بعض الوجوہ کی صورت میں توفی من بعض الوجوہ کی صورت میں ادراک نہیں تو توفی من کل الوجوہ کی صورت میں بطریق اولا ادراک نہیں. توفی من بعض الوجوہ کی صورت میں نائم کی توفی من بعض الوجوہ ہے نا، یم سے کلتی اصل اس کو ساتھ لانا ہوگا. تو جب توفی من بعض الوجوہ کی صورت میں ادراک نہیں تو توفی من کل الوجوہ کی صورت میں بطریق اولا ادراک نہیں. تو یہ عبارت النص ہے. نفی سمائے نائم تو نفی سمائے میت بطریق اولا. دلیل نمبر 6 اس پر بات کر چکا ہوں. واقعہ حضرت عزیر. واقعہ حضرت عزیر اس میں البتہ ایک لطیفہ سن لو کہ مولانا سرفراز خان صاحب انہوں نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جب بات کی کہ استعارہ میں مستعار من ہو کہ اندر وجہ یا وصف بالاصالت ہوتا ہے، اور اگر کہو مردے سنتے ہیں تو یہ تشبیہ صحیح نہیں بنتی. تو مولانا سرفراز نے اس پہ چڑھائی کی اور کہتا ہے کہ اس معاملہ میں حضرت گنگوئی کی بات ہم نہیں مانتے، علامہ تفتزانی کی مانیں گے. اچھا، تفتزانی نے کہا لا نزاع فی ان المیت لا یسمع، اس میں تو کوئی جھگڑے نہیں، مردہ نہیں سنتا، اور کل بھی وہ عبارت میں نے آپ کو بتائی. اب مولانا سرفراز نے کہا نہیں، اس معاملے میں ہم تفتزانی کو نہیں مانتے، وہ تو خشک ادبی ہے. حضرت گنگوئی سے دوڑا تفتزانی کی طرف، تفتزانی سے دوڑا پھر اپنی طرف نصرت العلوم، اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر مولانا سرفراز نے کہا کہ حضرت عزیر کے واقعہ سے عدم سماع پر استدلال کسی نے نہیں کیا. تو اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، صرف ایک لطیفہ سناتا ہوں. تو حالانکہ اس سے استدلال مولانا حسین علی کر چکے ہیں
اور مزے کی بات ہے سماع انبیاء پر کہ موت کے بعد کوئی نبی نہیں سنتا. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے استدلال کیا. اور یہ مولانا سرفراز صاحب ایک رات دورے پہ گئے تھے وہاں بچرا، اور ایک رات رہے، صبح بھاگ گئے تھے. یہ جو عام کتابوں میں مشہور ہو رہا ہے کہ یہ شاگرد تھے، بالکل نہیں تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ شاگرد ایک رات کے پڑا چڑھا وہ بھی کوئی نہیں. ادھر گئے نا وہاں بجرا کے جنگل میں، تو وہاں رہنا کوئی آسان نہیں تھا، تو وہاں رہنا بہت مشکل تھا. تو یہ بھاگ گئے. وہاں اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس نے بعد میں گڑبڑ کرنی ہے، تو وہاں رہنے ہی نہیں دیا. نکل تو یہاں سے، تو ادھر رہ ہی نہیں. تو کئی بیچارے دوروں میں شریک ہو کے بھاگ جاتے ہیں، تو اصل ان میں کی قسمت میں نہیں ہوتا، تو ان کو اللہ نے کسی اور طرف لے جانا ہوتا ہے، تو سائڈ پہ جاتے ہیں بیچارے. تو یہ مولانا سرفراز بھی تھے. تو اب مولانا پھنس گئے، بڑا شہرت دیتے ہیں میرا مرشد حسین علی، پیر و مرشد. ابھی ایک نمبر شائع ہوا، پتہ نہیں اس میں کیا کیا انہوں نے لکھا کہ مولانا حسین علی کا سچا وارث مولانا سرفراز خان صفدر ہے، اور بہت کچھ لکھا. تو خیر اب پھنس گئے. مولانا حسین علی بھائی استدلال کر گئے. تو مولانا سرفراز کہتے ہیں یہ ہمارے حضرت صاحب کا تفرد ہے. کیا آپ کچھ بھی نہیں سمجھے؟ حضرت صاحب کا کس چیز میں؟ قرآن پیش کرنے میں. تفرد مسائل میں ہوتا ہے یا مسائل فروعی یا قرآنی آیات میں بھی معنی کرنے میں تفرد ہوتا ہے؟ کوئی قرآنی آیات میں متفرد ہے تو محرف ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا ایک ایسا معنی کیا جو 14 صدیوں میں نہیں ہوا، تو قرآن کریم کی آیت میں تفرد کرنے والا مسلمان ہی نہیں تو پھر قادیانی کا بھی تفرد ہے خاتم النبیین کے معنی میں. سب کے تفردات ہیں. تو قرآن تفرد فی تفسیر نہیں ہوتا، تفرد فی القرآن نہیں تو پکا کافر ہے. تو اب کہتا کیا ہے؟ میرے حضرت صاحب کا تفرد ہے. تفرد کر کے گئے آگے. جب مفتی احمد یار خان سے لڑائی ہوئی، مفتی احمد یار خان نے کہا، انہوں نے ازالت الرے میں حضرت عائشہ کا فرمان پیش کیا کہ من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، یا انہ یعلم الغیب فقد کذب فقد عزم علی اللہ الفریہ. یہ پیش کی. تو مفتی احمد یار نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ کا تفرد ہے، ذاتی رائے. اس پہ مولانا سرفراز نے بہت چڑھائی کی. اس نے کہا وہ قرآن پیش کر رہی ہے اور تو کہتا ہے ذاتی رائے ہے. مفتی صاحب کو حیا نہیں آئی، فلاں نہیں فلاں. اور خود آیا انک لا تسمع الموت، تو جہاں کہتا ہے راجوا راج النساء، راجوا راج النساء. تو یہاں بھی حضرت عائشہ نے قرآن نہیں پیش کیا، تو پھر راجوا راج النساء کا کیا معنی؟ اچھا پھر یہ عبارت پہلے ایڈیشن میں راجوا راج النساء. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے گرفت کر دی. انہوں نے کہا حضرت عائشہ کی توہین کی ہے، توبہ کر. اور اب چاہیے یہ تھا کہ توبہ کرتا، تنبیہ ہو گئی. لیکن اگلے ایڈیشن میں بغیر توبہ کے اعلان کے اس نے یہ عبارت حذف کر دی، اور ایک اور عبارت خطرناک اس سے بھی وہ لکھ دی. اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتاب الامامہ والسیاسہ، یہ ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا ابن قتیبہ کی الامامہ والسیاسہ، کہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے حضرت حسن کا قول کہ ایسے مسائل میں حضرت عائشہ کی رائے رایوہا رای النساء. تو میں نے تو وہ بات کی ہے حسن کی ابن قتیبہ کے حوالے سے. اب حوالہ دے دیا. جب ہم نے وہ کتاب الامامہ والسیاسہ اٹھائی تو نری رافضیوں کی لکھی ہوئی، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی بیعت نہیں کرتے تھے، حضرت عمر ابو بکر جا کے گلے میں رسی ڈالی اور گلیوں پہ گھسیٹا، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرایا، فلاں فلاں. وہ کٹر رافضی کی کتاب ہے.
اب آپ اندازہ کریں حضرت عائشہ کے خلاف قول حسن پیش کر رہے ہیں ایک رافضی کی کتاب سے جس کی کوئی چیز بھی نہیں، یہ اب ایڈیشنوں میں وہ چل رہا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں اسلام کا نام لینے والا ایک بھی سما موتا کا منکر نہیں ہے۔ یہ مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والا 14 صدیوں میں ایک بھی سمائے موتا کا منکر نہیں۔ آگے لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ اور حضرت عائشہ منکر ہیں۔ اب بتاؤ صغرا کبرا ملے گا تو نتیجہ بہت صاف آئے گا۔ اسلام کا نام لینے والا کوئی منکر نہیں، حضرت عائشہ منکر ہے۔ اور یہی بات اللہ یار خان چکرالوی نے کی، اس نے کہا کہ سمائے موتا متواتر حدیث سے ثابت ہے اور متواتر کا منکر کافر ہے، حضرت عائشہ سما کی منکر ہے۔ یہ اس نے لکھا، ان کے بڑے بابے اکاڑوی اپنا اس نے چکڑالوی، اللہ یار خان چکڑالوی، اس نے لکھا تو یہ لوگ حواس باختہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شرم بالکل نہیں آتی اور آنکھیں بند کر کے جھوٹ ہانکتے ہیں، بولتے بھی نہیں۔ اب دیکھو یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں صرف آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں کہ یہ تھا کون، یہ شخص کون تھا، بات بھی اس پہ ہو گئی۔ اس کے بعد دلیل نمبر 7، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ نیچے کچھ چیزیں لکھی ہیں، ان کو دیکھ لینا، لیکن اس کے لیے اگر من دون اللہ کی بحث اور فوائد دیکھنے ہوں تو میری کتاب اعلاء کلمۃ اللہ دیکھیں، اس میں پوری بات ہے۔ تو یہ بھی ہماری دلیل ہے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، چونکہ ترجمہ میں یہ کئی دفعہ آ چکی ہے اس لیے اس سے واضح ہے استدلال۔ اسی طرح دلیل نمبر 8، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ المطلق یجری علی اطلاقہ، انبیاء کو پکارو غیر انبیاء کو، قریب سے پکارو دور سے، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری پکار کو۔ تو یہ بھی انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل۔ دلیل نمبر 9، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ دلیل نمبر 10 جانی لکھی ہوئی میرا خیال ہے، فیمسک التی قضا علی وہ میں نے سمجھا دی آیت پوری، اصل میں وہ بھی نفی سمائے موتا پر بالکل واضح ہے۔ اور دلیل نمبر 10، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا بعد وفاتنا، ساری بات ہو گئی بعد وفاتنا۔ تو وہ آیت بھی انبیاء کے بارے میں خاص طور پر کہ انبیاء کرام قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ موت کے بعد دنیا کے کسی حال کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مرنے کے بعد لا علم لنا بعد وفاتنا، تو اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ تو چلو یہ تل کا اشارۃ کاملہ، اور بھی بعض آیات ہیں، لیکن یہ خاص طور پر عدم سما پر ہم نے پیش کی، اور ہمارے فریق مخالف کے پاس کوئی آیت موجود نہیں، اور
خبر متواتر بھی موجود نہیں، اور خبر واحد صحیح بھی اپنے دعویٰ پر موجود نہیں۔ اس کے بعد چلو اب اس طرح کرتے ہیں، باقی حوالہ جات آپ کے پاس لکھے رہیں۔ مفتی یہ چند حوالہ جات لکھ لو جو آپ کے پاس جہاں نہیں لکھے، یہ بعض چیزیں اہم بھی ہیں، چند صرف اہم حوالہ جات۔ باقی پرچیاں چرچیاں جتنی مرضی نے لکھ لو، لیکن موضوع کے مطابق کھچ نہ ہو، وقت ضائع نہ کرو، تاکہ نماز کے بعد میں آپ کے سامنے عذاب قبر کا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ تو عذاب قبر سے تو پناہ مانگنی چاہیے، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں بھائی دیکھو، جہاں ایک مولانا ہے محمود حسن گنگوئی، محمود حسن گنگوئی، پرانے علماء دیوبند سے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں مردوں کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں۔ استماع، اسماع، سماع۔ استماع، اسماع، سماع۔ اول یعنی مردوں کا کان لگانا اور با اختیار خود کسی چیز کا سننا، یہ منفی ہے۔ میں نے آپ کو کیا بولا تھا؟ قابلیت، صلاحیت نہیں ہے مردے میں سننے کی۔ لکھنے پہ زور نہ لگاؤ، سمجھو بھی صحیح۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مردے میں صلاحیت، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ مفتی محمود حسن؟ اول یعنی مردوں کا کان لگانا اور بے اختیار خود کسی بات کا سننا، یہ منتفی ہے، منفی ہے۔ ثانی اسماع، سنا دینا اور مردوں کے کانوں تک کسی بات کا پہنچا دینا، یہ بھی منفی ہے۔ رہا سماع، یعنی مردوں کے کانوں تک کسی بات کا پہنچنا اور ان کا سن لینا، یہ حق تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔
وہی ہمارے والی بات نکلی یا نہیں؟ حق تعالی کی مردہ نہیں سنتا، کوئی آواز اللہ اپنی مشیت اور قدرت سے سنا دے یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ملفوظات ہیں صفحہ 36 سے۔ ملا علی قاری صوفی وہ لکھتا ہے ان المیت لا یسمع بنفسہ، ان المیت لا یسمع بنفسہ، میت میں صلاحیت سماع نہیں، میت نہیں سن سکتا خود۔ شرح فقہ اکبر 159۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، یعنی در باب شنیدن مردہ و کر برابر است، سننے کے باب میں مردہ اور بہرا برابر ہیں، جیسے بہرا نہیں سنتا مردہ بھی نہیں سنتا۔ تحفۃ المواحدین صفحہ 23۔ اور اسی تحفۃ المواحدین میں لکھا ہے انک لا تسمع الموت، جو لوگ یا علی یا رسول اللہ پکارتے ہیں وہ اپنے حال کو انک لا تسمع الموتى پہ پیش کریں، یعنی انک لا تسمع الموتى عدم سماع میں نبی پاک کا نام لیا اور اسی آیت سے استدلال کیا۔ یہ ملا علی قاری کی عبارت کا حوالہ دیا میں نے، شرح شاہ ولی اللہ کی بھی ہو گئی، اور کتب فضائل اور ان پر اشکالات مولانا زکریا کاندلوی 199 صفحہ 110 پہ بھی ہے۔ ابن التین یہ بہت بڑا محدث ہے، اور یہ حوالہ بھی ماشاءاللہ محدث سہارنپوری نے حاشیہ بخاری پہ لکھا۔ بخاری کا حاشیہ دو بزرگوں کا ہے، حضرت نانوتوی کا اور احمد علی محدث سہارنپوری کا، یہ جو آپ کی بخاری پر حاشیہ ہے، تو یہ گویا دونوں کا سمجھو۔ جہاں پر فرماتے ہیں انہوں نے یہ عبارت لائی ابن تین کی، لا معارضۃ بین حدیث ابن عمر والآیا، حدیث ابن عمر اور آیت میں کوئی معارضہ نہیں، لأن الموتى لا يسمعون بلا شک، لأن الموتى لا يسمعون بلا شک، اس لیے کہ مردے بلا شک نہیں سنتے، لیکن اذا اراد اللہ السماع ما لیس من شانہ السماع، ما لیس من شانہ السماع، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اگر یہ سمجھ آئے نا تو پھر فتوے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مردوں کی شان سے ہی سننا نہیں ہے، میں نے یہی کہا تھا، قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ میری بات ہے یا بزرگ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں بھائی، شان حس سما، یہ ہے جناب حاشیت بخاری کا،
بخاری کا حاشیہ ہے، پتہ نہیں یہ شیخ الحدیث پڑھتے پڑھاتے حاشیے پر نظر کبھی نہیں گئی، حالانکہ حاشیہ تجھے ضرور انہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہ عبارت کتنی صاف آ رہی ہے، اور بات وہی ہے کہ ضابطہ یہی ہے کہ مردے میں سننے کی بات ما لیسا من شان حسما، مردوں کا سننا ایسا ہے جیسے اللہ دیوار کو سنا دے، درخت کو سنا دے، پانی کو سنا دے۔ تو پانی درخت وغیرہ سنتے ہیں؟ ما لیسا من شان حسما۔ اور یہ غنیت القاری ان کی کتاب ہے، صفحہ 395 اس پر بھی موجود ہے۔ جمالین حاشیہ جلالین صفحہ 371 یہ بھی قابل دید ہے۔ آپ کے باجوڑ کا ایک بزرگ ہے مولانا عبد الخالق، پرانے علماء میں سے گزرا ہے مولانا عبد الخالق، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ یہ مولانا عبد العلی دہلوی کا شاگرد ہے۔ معلوم ہوتا ہے باجوڑی پرانے علماء آ رہے ہیں، بہت پرانے باجوڑی علماء ہے۔ تو ان کی کتاب ہے غنیت القاری، صفحہ 384 ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ نَفَعَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ اسی طرح مولانا زکریا صاحب کی عبارت بہت زبردست ہے، وہ میں لایا نہیں ہوں کتب فضائل، اس میں دو باتیں انہوں نے حل کی۔ ایک بات یہ کہ انک لا تسمع الموتى نص ہے میت کے نہ سننے پر، یہ بات خوب لکھی، نص ہے، نص سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ ہمارے اکابر کی کتب میں جہاں کہیں سما کی بات ہے تو وہ سما خر کے عادت ہے۔ کیا لفظ کا سما خر کے عادت؟ تو اکابرین کی عبارتوں میں جہاں سما مل جائے تو وہ سما کیا ہوگا؟ خر کے عادت۔ اب سارے اکابرین بچ گئے۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی یہ عبارت بہت کام کی ہے۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ کے پاس تو ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو یہ چھوٹا سا رسالہ ان کو زیارت کراؤ، کس کے پاس ہے؟ اچھا یہ دکاندار بول رہے ہیں، ہاں ماشاءاللہ تم نے بھی سامان سارے رکھے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، اب وقت نہیں ہے، ان کو بعد میں دکھا دینا۔ اچھا بھائی یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دو کتابیں، ایک ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ، جو آپ کے پاس جہاں لکھا ہے، میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ فاتحہ کا صحیح طریقہ میرے پاس پہلا ایڈیشن ہے، یو پی دیوبند کا چھپا ہوا، پہلا۔ اب یہ لوگ کرتے ہیں دھوکہ،
یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا صحیح طریقہ الگ ہے اور ضمیمہ الگ ہے، اور آپ جو عبارتیں پڑھتے ہیں وہ ضمیمہ کی ہیں، فاتحہ کا صحیح طریقہ الگ۔ حالانکہ پہلا ایڈیشن وہ بھی مجھے ملا ایسے خرق عادت طور پہ، میاں والی میں ایک مسجد موتی مسجد ہے للڑوں کی، تو وہاں ہم گزر رہے تھے تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ میری دکان پہ آئیں تو آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ تو ہم وہاں بیٹھے دکان پر، تو ایسے میں تھا، مولانا عبد القدوس صاحب تھے، تو وہ چند رسالے پڑھے تھے، وہ نکالے تو 2 کتابیں نکلی، فاتحہ کا صحیح طریقہ 2 پرانے 2 چھاپے 2 نسخے، تو ہم نے اسے لے لیے، وہ میرے پاس ہے۔ اب اس میں ضمیمہ پر بھی وہی اوپر لکھا ہے، اوپر سارا جیسے آپ نے مصنف کتاب لکھتے ہیں آخر میں ضمیمہ لکھ دیتے ہیں، خاتمہ لکھ دیتے ہیں۔ ضمیمہ اس لیے کہ پہلے مسئلہ چل رہا ہے فاتحہ کا اور بعد میں مسئلہ چلایا ہے سماع موتا کا، تو اب موضوع تو فاتحہ ہے لیکن ساتھ مسئلہ ضمنی سماع موتا کا بھی لکھا، تو اس لیے اس کا ضمیمہ اس نے لکھا، وہ اسی مصنف کی ہے، اور اسی پر 40 سے زائد اکابرین کے تصدیقات اور دستخط موجود ہیں۔ دوسری کتاب ہے وہ کشف المغالطات، کشف المغالطات، یہ جو کشف المغالطات ہے، تو یہ ضمیمہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اچھا مکتبہ تھانوی دیوبند یہ نیا ہے، چلو یہ بھی ہے، تو اب میرے پاس طبع اول ہے، پہلی طبع، تو خیر دوسرا ہمارے ساتھی جو غلطی کرتے ہیں اس میں کشف المغالطات کو پیش کرنے میں، کشف المغالطات کتاب ہم نہیں پیش کرتے، آگے سے اہل بدعت کہتے ہیں کشف المغالطات میں جناب وہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، وہ بھی لکھا ہے، ہم کشف المغالطات کتاب کو پیش ہی نہیں کر رہے۔ کشف المغالطات کتاب میں حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے اور اس پر 40 سے زائد اکابرین کی تصدیقات ہیں، ہم حضرت گنگوئی کا فتویٰ پیش کرتے ہیں نہ کہ کشف المغالطات کتاب پیش کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آپ کو نہیں آئی؟ کشف المغالطات نفی سماع موتا کے نام سے نہیں مشہور، یہ کتاب اس میں اصل میں یہ مسئلہ چلا تھا احمد رضا خان اور شاہ اسحاق دہلوی کا۔ شاہ اسحاق سے میاتا مسائل میں سوال ہوا مردے سنتے ہیں نہیں، تو شاہ اسحاق نے کہا نہیں سنتے، تو احمد رضا نے شاہ اسحاق کے خلاف ایک رسالہ لکھا حیات الموات، یہ فتاوی رضویہ میں چھپ چکا ہے۔ تو پھر شاہ اسحاق کے بعض شاگردوں نے احمد رضا پر رد کیا اور اس میں تفہیم المسائل وغیرہ وہ بھی علامہ کنوجی نے لکھی۔ اس کے بعد دلی کا ایک ملا اس نے ایک رسالہ لکھا اور حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کیا کہ اس پر تقریر کرو، اس کا تذکرہ امداد الفتاوی 5ویں جلد میں ہے، تو بھائی مردے سنتے ہیں اور آپ اس کی تصدیق کر دیں، تو حضرت تھانوی نے اس کی صحیح بےعزتی کی، وہ ساری بےعزتی لکھی ہے امداد الفتاوی جلد 5 میں۔ ایک تو تھانوی صاحب نے کہا کہ تم جو قائلین سماع موت ہو تمہارا ایک عقیدہ ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے۔ دوسرا کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، مردے سنتے ہیں،
پھر فرمایا کہ اس طرح سنتے بھی نہیں جیسے تم کہتی ہو. خیر اس پہ لمبی بات سے. اس کے جواب میں اس کشف المغالطات کتاب ہے. تو کشف المغالطات میں فتویٰ ہے حضرت گنگوہی کا، اور اس فتوے کی تصدیقات 43 اکابر نے کی. اس وقت کے دیوبند کے، دہلی کے، میرٹھ کے، بریلی کے اور ہندوستان کے سب علماء اس پہ، شیخ الہند کی تصدیق بھی ہے اس پر جناب. جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو نام آئے سب کیے، اکابرین دیوبند کی. تو وہ ذہن میں رکھو، کتاب کے ہم نہیں ذمہ دار کتاب میں کیا ہے، ہم اس کا وہ جو فتویٰ اور علماء کی تصدیق ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور کرتے اس لیے ہیں کہ اس وقت کے اکابر علماء سب لکھ رہے ہیں کہ ان آیات کا معنی ہے مردے نہیں سنتے، اور مذہب حنفیہ بھی یہی ہے، اور مذہب امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی ہے. ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے، باقی کتاب میں جو مرضی لکھتا رہے. آگے نماز پڑھ لے.